نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا۔ اب وہ بدو جو ہے وہ وقت آنے پر مکر گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے گواہ پیش کریں، میں تب آپ کی بات مانوں گا۔ گفتگو کس سے کر رہا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے۔ کہہ رہا آپ گواہ پیش کریں میں تب مانوں گا۔ گھوڑا بیچ کے مکر گیا۔ صحابہ کرام آتے رہے، اسے کہتے رہے بدبخت، نبی کریم علیہ السلام کی بات پر تجھے یقین نہیں ہے، جن کے کہنے پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا ہے، جن کے کہنے پر ہم نے بتوں کی پوجا کو چھوڑا ہے، توحید کا دامن تھاما ہے، تو ان کی بات کوئی نہیں مان رہا؟ وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے گواہ پیش کریں۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے آپ کو گھوڑا بیچا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے خزیمہ، آپ نے تو مجھے گھوڑا خریدتے ہوئے یا انہیں بیچتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کے کہنے پر، آپ کے فرمان پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا، اس کی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھ لیا، ساری چیزوں کو ہم نے مان لیا، تو یہ ایک گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ گواہی دی کہ آپ بالکل حق اور سچ فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا خزیمہ، آج کے بعد کسی بھی معاملے کے اندر تیری گواہی 2 افراد کے برابر مانی جائے گی۔ ایسے معاملات کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک 2 مرد گواہ نہ ہوں تو گواہی قبول نہیں ہوتی، لیکن جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بات پر اعتماد کیا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑایا کہ جب ہم نے سب چیزیں حضور کے کہنے پر مانی ہیں تو اس بات کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام حق اور سچ فرما رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے خزیمہ، آج کے بعد کسی بھی معاملے کے اندر دیگر افراد 2 ہوں گے تو گواہی مانی جائے گی، لیکن اگر آپ کسی چیز کی گواہی دیں گے تو 2 کے برابر آپ 1 کی گواہی مانی جائے گی۔ یہ ہے تربیت صحابہ اکرام کے ذریعے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی ہے۔ اللہ رسول کے فرمان کو ہم نے ماننا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام فرما دیں، دن کے وقت فرمائیں کہ رات ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جھوٹی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس کے اوپر اعتماد اور یقین رکھنا یہ ضروری ہے، تبھی ہم اپنا ایمان بچا کر اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔